آج ہمارے پاس خدا کی قسم اگر جائزہ لو تو خالی آپ کے یہ گاؤں جو ہے قاضی پورا، اس پورے گاؤں والوں پہ جتنے کپڑے ہوں گے کل صحابہ پہ اتنے کپڑے نہیں تھے۔ میرا جملہ نوٹ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں، ایک آدمی پہ 25 جوڑا اور ایک بہن پہ ایک خاتون پہ 50 جوڑا کپڑے ہوں گے۔ آج کے اس زمانے میں میری بات غلط تو نہیں ہے؟ غلط تو نہیں ہے نا میری بات؟ تو اگر اس حساب سے اگر ہم لگائیں گے، آپ ذرا لگائیں کہ اس گاؤں کے لوگوں پہ کتنا کپڑے ہوں گے۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب آدھی دنیا کے حاکم ہیں، پتھر کا تکیہ لگا کے سوتے ہیں۔ توجہ فرمائے ذرا، دیکھیں تقریر سنیں گے نا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، دل کو سکون ملے گا، اور آپ سوچیں گے کہ یار واقعی ہم بہت اچھے ہیں، اللہ تیرا بڑا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، کمی ہماری ہے کہ ہم راستے سے بھٹکے ہیں، کمی ہماری ہے۔ پتھر کا تکیہ لگا کے سوتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب ننگی زمین پر سوتے ہیں، اور معلوم ہے ایک دن صحابہ نے میٹنگ کی کہ عمر بڑی تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے، ایک کام کرو نا، عمر کو مشورہ دو کہ اپنی تنخواہ بڑھا لے۔ عمر کو کیا دو مشورہ کہ اپنی کیا کر لے؟ تنخواہ بڑھا لے۔ حضرت عمر خود خلیفہ ہے، آدھی دنیا کے حاکم ہیں، لیکن تنخواہ اتنی کم ہے، سارے صحابہ نے کہا کہ عمر بڑی تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے، عمر کی تنگ دستی دیکھی نہیں جاتی، عمر کا ٹاٹ کا لباس ہوتا ہے اور پٹن کی جگہ ببول کا کانٹا ہوتا ہے، مسجد نبوی کی ننگی زمین پر پتھر کا تکیہ لگا کے عمر سو جاتا ہے، کئی دن عمر کے گھر میں چولہا نہیں چلتا، عمر کے کئی فاقے گزر جاتے ہیں، لاؤ ایک کام کرو، عمر کو مشورہ دو کہ عمر اپنی تنخواہ بڑھا لے۔ کہتے کہ عمر اپنی تنخواہ بڑھا لے، کہے گا کون اس بات کو؟ مشورہ تو سب نے دیا، مگر یہ جرأت کسی کے نہ ہو سکی کہ عمر سے کہہ دیتا کہ تنخواہ بڑھا لے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اللہ نے آپ کو جائز طریقے سے کروڑ پتی بھی بنایا تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ غریب ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ شکر نہ کریں کہ یار میرے پاس کیا ہے۔ اللہ نے جس حال میں تجھ کو رکھا ہے اس کا شکر ادا کر، اس لیے کہ اس حال میں بھی اس کا کرم ہے کہ تجھے رکھا ہے۔ ارے اس حال میں بھی کرم ہے کہ تجھے رکھا ہے، وہ اٹھا بھی تو سکتا تھا تجھ کو، اتنوں کو نہیں رکھا نا۔ ارے کیا تجھے سانسیں آ رہی ہیں یہ کم کرم ہے؟ میرے بھائیوں بتائیں، آپ ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا 2-3 سال قبل، مجھے بتائیے ایک سانس کے لیے آدمی کتنا جھوجا تھا۔ ان سے قاری افضل صاحب سے پوچھو، ان کے چاچا کی طبیعت خراب ہوئی، یہ ایسے بھاگ رہے تھے، ان کو نہ اپنا ہوش تھا، نہ کھانے کا نہ پینے کا، کہیں بھی آکسیجن کا سلنڈر مل جائے اور نہیں مل رہا تھا۔ معلوم ہے کہ نہیں ہے ایک سانس کے لیے کتنا جھوجنا پڑ رہا تھا، اور کتنے لوگوں نے دم توڑ دیا، کیوں کہ انہیں سلنڈر نہیں ملا۔ وہ جلسے میں آنے والوں، اگر تیرے پاس مال نہیں ہے لیکن یہ جو اپنے بستر پہ لیٹ کر اس دنیا میں سکون سے سانسیں لے رہا ہے، کیا اس کا کم کرم ہے؟ یہ کیا اس کا کم کرم ہے؟ کیا مال ہی سب کچھ ہوگا؟ اگر وہ مال نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کرم نہیں ہے تیرے اوپر۔ اس نے اگر تجھے غریب بنایا نا تب بھی کرم ہے۔ سبحان اللہ بولے، چونکہ تقریر میں مزہ نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ وہ تقریر ہماری عوام کو زیادہ اچھی لگتی ہیں جس میں ڈائریکٹ جنت کی بات ہو جائے یا کوئی بہت بڑی کرامت بتلا دی جائے اور جس میں ایک دم ڈائریکٹ بتلا دیا جائے کہ ہمارا ایک دم منوبل پڑ جائے۔ ہمیں تو ٹینشن ہی نہیں، غوث اعظم کے غلام ہیں اور یا غوث کہہ کے اپنا تو بیڑا پار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے یار۔ جو جنت کو راستہ گیا نا، بتاؤں کدھر ہو کے گیا؟ اجازت بتلا دوں، جنت کو جو راستہ گیا وہ جہنم کے اوپر سے گیا۔ اب آپ سمجھیں، تو آپ کو تیاری کرنا پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ جنت کو ایسے نکل جائیں گے۔
نعرہ لگا کے آپ جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے یار۔ جب آپ کو ندی کے پار جانا ہے تو آپ کو تیرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، آپ کو اس پار سے اس پار جانا ہے، بیچ میں ندی بھری ہے تو آپ خالی نہیں جا سکتے، آپ کو تیرنے بھی آنا چاہیے اور تیرنے کا ساز و سامان بھی ہونا چاہیے۔ غوطہ خور غوطہ لگاتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے ایک طرح سے پانی کا کیڑا کہہ لیجیے غوطہ خور کو، سمجھ رہے ہیں آپ، بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ غوطہ لگانے میں اور پانی میں، لیکن اس کے باوجود بھی یار وہ ایسے نہیں جاتا کہ ایسے ہی چھلانگ لگا دیتا ہو، بڑے انتظامات کے ساتھ وہ غوطہ لگاتا ہے۔ ہاں، اتنے انتظامات کے ساتھ غوطہ لگانے کے باوجود بھی ایک ایسی رسی ہوتی ہے جو اس کی ٹیم کو پکڑا دیتا ہے، وہ رسی اس کو بندھی ہوتی ہے اور ادھر کا سرا اس کے ٹیم پکڑے ہوئے ہوتی ہے۔ مجھے بتائی کتنا بڑا تیریا، کتنے بڑے ساز و سامان، مگر اسے پتا ہے کہ میں غوطہ خور ضرور ہوں مگر انتظام سے اترنا ہوگا۔ وہ کان کھول کر کے سن، جب جہنم کے اوپر سے ہو کے گزرنا ہوگا تو خالی نعرے سے کام نہیں چلے گا، انتظام سے گزرنا ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتظام سے تم کو گزرنا ہوگا۔ اگر انتظام نہیں ہے تو پھر سمجھنے کام خراب ہے، کام خراب ہے۔ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اللہ سلام علیکم۔ کہ میرے رب نے جو یہ سانسیں دی ہیں یہ بھی بہت بڑا کرم ہے، کرم ہے، جس حال میں رکھتے وہ کرم ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ کا زمانہ، حضرت موسیٰ سے میرے رب نے کہا موسیٰ ایک میرا فلاں بندہ ہے جنگلوں میں پڑا ہے، اللہ اللہ کر رہا، 200 سال ہو گیا میری عبادت کرتے کرتے۔ کتنا سال ہو گیا؟ 200 سال۔ اور جا کے اس سے کہہ دے میں نے اس کا ایک سجدہ قبول نہیں کیا۔ 200 سال ہو گئے، کہا موسیٰ منع کر دے، میں نے نہیں قبول کیا اس کا ایک دن کی عبادت قبول نہیں میری بارگاہ میں۔ حضرت موسیٰ پہنچے اور کہا اے عبادت کرنے والے عبادت گزار، تجھے پتا ہے تیرا ایک بھی سجدہ تیرے رب نے قبول نہیں کیا۔ خوشی میں جھومنے لگا، خوشی میں جھومنے لگا، خوشی میں جھومنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا خوش ہونے کی بات ہے، یہ غم میں پڑ جانے کی بات تھی۔ ارے کہنے لگا عبادت کرنا میرا کام، قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا کام۔ خوشی تو اس بات کی ہے کم سے کم اس کے یہاں میرا ذکر تو آیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس حال میں رکھ دے اس کا کرم ہے۔ ایک کام کرو، حضرت موسیٰ حضرت عمر سے کہو کہ اپنی تنخواہ بڑھائیں، تو کہے گا کون؟ اور کس کی طاقت ہے کہ عمر سے کہے کہ عمر اپنی تنخواہ بڑھائیں؟ اور جلسے میں آنے والوں، آج میں دنیا کے اس واحد آدمی کی تاریخ پیش کر رہا ہوں، پوری دنیا کو آپ تھما لو، پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لو، مگر خدا کی قسم آپ کو عمر کا ثانی نہیں مل سکتا۔ خود مہاتما گاندھی کا بیان ہے کہ اگر سادگی کی مثال مجھے دینا ہو تو میں کسی کو کوٹ نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو ابو بکر و عمر کو کوٹ کروں گا۔ آدھی دنیا کے حاکم اور تنخواہ اتنی کم کہ گھر کا خرچہ نہیں چل رہا۔ اب مشورہ تو کر رہی ہے لیکن عمر سے کون کہے، اتنی کسی کی طاقت نہیں کہ یہ کہہ دے عمر سے کہ اپنی تنخواہ بڑھا لے۔ حضرت عمر کی بہن تھی جو سرکار کی بیوی بھی تھی، وہ سگی بہن تھی حضرت عمر کی۔ کہا کہ ان سے کہو وہ عمر سے جا کے کہیں گی، اس لیے کہ عمر کی نظر میں ان کی عزت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ام المومنین بھی ہیں، یہاں ان کی بہن ہے، وہ سرکار کی پیاری بیوی بھی ہے، ام المومنین بھی۔ تو
عمر کا جلال ان کے سامنے ٹھنڈا ہو جائے گا. حضرت عمر کی بہن حضرت عمر کے پاس پہنچی اور کہنے لگی عمر تیری تنخواہ بہت کم ہے, تو رات جاگتا ہے, کام کرتا ہے خلافت کے, کوئی دوسرا بزنس نہیں, دوسرا کوئی کاروبار نہیں. عمر پتہ نہیں تیرے گھر میں فاقہ ہوتا ہے, تیرے بچوں کو کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے, پتہ نہیں تیرے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے. عمر پتہ نہیں تیرے میں نے ببول کے کانٹے دیکھے, بٹن کی جگہ بٹن ڈاک کا لباس دیکھا ہے, مسجد نبوی میں پتھر کا تکیہ لگا کے سو کے دیکھا ہے. عمر اپنی کچھ تنخواہ بڑھا لے, تنخواہ میں اضافہ کر لے. کہا بہن یہ تیرا مشورہ ہے. کہا میرا مشورہ نہیں ہے, یہ بہت سے صحابہ کا مشورہ ہے. انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی تنخواہ میں اضافہ کر لے. حضرت عمر جلال میں آ گئے, غصے میں آ کے بولے مجھے نام بتا کس کس نے کہا ہے کہ عمر تنخواہ بڑھا لے, اتنے درے اپنے ہاتھ سے ماروں گا کہ ان کی کھال کھینچے. اللہ, یہ حال ہے یار ہمارے اسلاف کا. اور ہمیں اگر چند سکے نہ ملے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیے ہی کیا.